بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا حلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنے شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اس طرح ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مجھے مزی سفید مائل پانی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنی شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کرے۔ انہوں نے کہا، وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جایا کر۔ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اس وقت میں جنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتے۔